الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31ویں آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جیسا کہ میں اس سورت کے شروع میں عرض کر چکا ہوں، کہ سورۃ النور پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لیے بڑی اہم صورت ہے. معاشرے کے اندر سے حیا اور عفت اور پاک دامنی ختم نہ ہو، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کے دل کے اندر پاکیزہ خیالات ہوں. ان پاکیزہ خیالات کو لانے کے لیے قرآن کریم نے اور احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم حکم بیان فرمائے. ان میں سے ایک حکم مردوں کے لیے ہے اور ایک حکم عورتوں کے لیے. اگر ان دو حکموں پر عمل ہو جائے تو ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں آیات میں کچھ تفسیر عرض کر چکا ہوں. یہ بڑا اہم حکم ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز یہ ہے، طریقہ یہ ہے، کوئی بھی حکم ارشاد فرمایا تو صرف مردوں کو حکم دیا. نماز کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ضمناً طبعاً اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. روزے کا حکم آیا، وہاں پر مردوں کا ذکر، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، مردوں کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. لیکن یہاں جو حکم ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے الگ آیت، عورتوں کے لیے الگ آیت. یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ حکم مردوں کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، عورتوں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے.
اور اس حکم میں جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ کہ اپنی باز نگاہوں کو نیچا رکھو. انسان دنیا میں بہت کچھ دیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی مہربانی کہ اللہ نے آنکھوں جیسی نعمت عطا فرمائی اور بغیر مانگے دی ہے. آنکھ بھی دی ہے تو آنکھ کے اندر بیرائی بھی دی ہے. ڈبل نعمت ہے. وہ چاہتا تو اندھا پیدا کر دیتا. کون تھا مائی کا لال جو بول سکتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر ایسی مشینری فٹ کی ہے کہ یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک کام کر رہی ہے. اس آنکھ کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس سے پوچھا جائے جس کے پاس بیرائی نہیں ہے کہ آنکھ کی نعمت کیا ہے. اور آنکھ اگر خراب ہو جائے, آنکھ میں مسئلہ ہو جائے تو ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, لاکھوں لگ جائے, اپنی جمع پونجی خرچ ہو جائے, لیکن میری آنکھ کی بیرائی واپس آ جائے. یہ بیرائی اتنی قیمتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرما رکھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ تمہارے لیے کچھ چیزیں دیکھنا اس سے جائز ہے اور کچھ چیزیں دیکھنا جائز نہیں, کیونکہ انسان دنیا میں امتحان حال میں ہے, امتحان حال میں آیا ہے. یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی, یہاں رب کا قانون چلتا ہے, رب کا حکم چلتا ہے. اور جو اس آزمائش میں پورا اترا تو پھر سبحان اللہ اس کے لیے وہ نعمتیں, اس کے لیے جنت میں وہ چیزیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, بلکہ اس کا تو کسی کے دل میں گزر بھی نہیں ہوا. وہ نعمتیں ہیں, پھر مزے ہی مزے ہیں. تو اس لیے پابندی لگائی, اپنی باز نگاہوں کو پست رکھو. کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو. اپنی ماں کو دیکھو, اپنے والد کو دیکھو, اپنی بہن اور بیٹی کو دیکھو, اپنی بیوی کو دیکھو, لیکن غیر کو مت دیکھو. یہاں پابندی لگائی. یہ بڑی اہم پابندی ہے. انسان کی آنکھ جتنا زیادہ اثر جسم پر کرتی ہے کوئی اور چیز نہیں کرتی. یہ آنکھ ہے جو اثر کرتی ہے. اس آنکھ کا اثر بڑا گہرا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, النظر سہم من سہام ابلیس. نظر, یہ نظر دیکھنا, بد نظری کرنا, یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اگر کسی کو تیر لگے, گولی لگے, تیر لگے جسم میں تو پھر انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اور جب بد نظری ہوگی تو یہ تیر ایمان کے دل پر جا کر لگے گا, ایمان کے اوپر حملہ ہوا. اس لیے جس کے ایمان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ایمان ٹھیک نہیں رہتا اور ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو عرض کرتا ہوں ذائقہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ جب نظر کی حفاظت ہوگی تو دل قابو میں رہے گا. اگر نظر کی حفاظت نہیں تو دل قابو میں نہیں. اور آگے اللہ کا ارشاد بڑا اہم کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. بتلا دیا نظر کی حفاظت نہیں ہوگی دل بے قابو ہوگا اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. ابتدا بد نظری سے ہوتی ہے, انتہا زنا پر ہوتی ہے. زنا کسی عورت سے جا کر منہ کالا کرے, کسی حسین لڑکے سے منہ کالا کرے, یا اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو برباد کرے, ساری اس میں شامل ہے. اور یہ مرض آج عام ہو چکا ہے. کیا موبائل, کیا فیس بک, کیا یوٹیوب, ہر چیز کے اندر یہی ہے. اور کافر نے مومن نوجوان نسل کی نظر خراب کر دی. کہ نظر خراب کرو. اس کے اندر سے جب نظر خراب ہوگی, بے حیائی آئے گی, وہ نوجوان جو اپنی بہنوں کی عفت اور پاک دامنی کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا تھا, آج وہی اس پر ڈاکہ ڈالنے والا بن کے نعوذ باللہ. آج سگا بھائی اپنی بہن کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے. باپ اپنی بیٹی کی عزت پر ہاتھ اٹھا رہا ہے. بتایا نہیں جا سکتا بات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے. اور آئے روز ہمارے سامنے واقعات ہیں. 5 سال تک بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر دیا جا رہا ہے. 5 سال کے بچے کے ساتھ. کیا ہماری نظروں سے اوجھل ہے یہ چیزیں؟ یہ قرآن کا حکم تھا. یہ کسی عام انسان کا نہیں, کسی مولوی صاحب کا نہیں, یہ رب کا حکم ہے قرآن میں
اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ کسی دانشور کی بات نہیں ہو رہی، یہ احکم الحاکمین مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. یہ نظر جا کر کہاں کہاں تیر لگا سکتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا نسلیں. اس لیے ارشاد فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تو ایک ایک بات سبحان اللہ. فرمایا ایک کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان زبان، اس کی ضمانت دے دے کوئی مجھے، اس سے غلط نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اس سے غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، بہتان نہیں باندھے گا، یہ زبان کی ضمانت دے. اور فرمایا ایک چیز جو دو رانوں کے درمیان یعنی شرم گاہ، اس کی ضمانت دے، جو اس کی ضمانت دیتا ہے میں جنت کی ضمانت اس کو دیتا ہوں. کوئی اور چیز نہیں ذکر کی گئی یہاں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جس نے نظر ڈالنا چاہی کسی پر، نامحرم پر، حسین شکل پر، لیکن اللہ کے خوف سے نظر جھکا لی، فرمایا اللہ اس کے دل میں حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. حلاوت ایمانی کیا ہے؟ ذائقہ، ایمان کا ذائقہ. جب انسان ٹھیک ہو نا، بیمار نہیں ہو، بخار نہیں ہو، اس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو تو اس کو پانی کا ذائقہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو دودھ کا ذائقہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو ہر سبزی کا، ہر پھل کا، ہر فروٹ کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے. اور اگر بخار ہو تو پھر زبان کو ذائقہ معلوم نہیں ہوتا. جس کا ایمان ٹھیک ہو تو پھر اس کو اللہ کی عبادت کا ذائقہ بھی معلوم ہوتا ہے. یہ ہے حلاوت ایمانی. سجدے کا مزہ الگ ہے، تلاوت کا مزہ الگ ہے، ذکر کا مزہ الگ ہے، رات کو رب کے سامنے قیام کا مزہ الگ ہے، رکوع کا مزہ الگ ہے، روزے کا مزہ الگ ہے، اور رب تعالیٰ کے در پر جا کر حج کرنے کا مزہ الگ ہے. مزہ ہی مزہ ہے، ذائقہ ہی ذائقہ ہے. اگر ایمان خراب ہے تو پھر یہ ذائقہ بھی نہیں پتہ چلتا. اگر بد نظری کرتا ہے کوئی انسان، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، وہ حج جیسی عبادت بھی کرے، اس کو ذائقہ نہیں معلوم ہو سکتا. اس لیے ایمان ٹھیک نہیں. بخار ہے اس کو بد نظری کا بخار ہے. جب تک یہ بخار نہیں اترے گا اس وقت تک اس کی عبادت کی حلاوت اس سے چھین لی گئی، اس کو ذائقہ نہیں، طبیعت ہی نہیں لگتی عبادت میں، مزہ ہی نہیں آتا، طبیعت ہی نہیں چاہتی، اچاٹ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو نظر ہے یہ انسان کو اللہ سے 90 ڈگری پر بالکل پھیر کر رکھ دیتی ہے. اللہ سے دور، اللہ کے سامنے نہیں، پش کر لیتا ہے اللہ کی طرف، پھیر کر رکھ دیتی ہے. یہ دل کی حالت کو بدل دیتی ہے. میرے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ برکاتہ نے عجیب بات ارشاد فرمایا کسی بھی ملک میں اگر حفاظت ہو دو جگہ پر، ایک اس کا کیپٹل دارالحکومت، ایک اس کی سرحد، دو کی اگر حفاظت ہو گئی تو پورے ملک کی حفاظت ہے. دشمن یا تو سرحد سے حملہ کرتا ہے یا پھر دارالحکومت پر حملہ کرتا ہے براہ راست. دو کی حفاظت ہو گئی تو پھر وہ ملک محفوظ ہے. ہمارے انسان کا جسم یہ ملک ہے، اس کا دارالحکومت دل ہے اور اس کی سرحد آنکھیں ہیں. جس کی آنکھوں کی حفاظت ہو گئی اس کے دارالحکومت کی حفاظت ہو گئی، اور جس کی سرحد اور دارالحکومت کی حفاظت ہے اس کا ایمان اس کے پاس باقی، اور مزہ باقی، ذائقہ باقی، حلاوت ایمانی اس کے پاس باقی رہتی ہے. لیکن اگر ان پر حملہ ہوا، اور آج حملہ انہی پر ہے، حملہ ہوا اور یہ اس کو روک نہ سکا، اور سرحد پر حملہ ہوا اور دشمن گھس گیا اور دارالحکومت کے اندر چلا گیا، تو بس پھر ستیہ ناس ہی ستیہ ناس ہے اور بربادی ہی بربادی. اب تو یہ گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آ رہی، نعوذ باللہ. علی اعلان آ رہے ہیں لوگ، ڈٹائی کے ساتھ میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں، جیسی حرکت کر رہے ہیں، ان کو خوف ہی نہیں، خطرہ ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیا جب رخصت ہو گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو چاہو تم کرو، پھر جو چاہو کرو. یہ بڑا اہم حکم یہاں ارشاد فرمایا گیا. اور یہ یاد رکھے جب انسان حرام مزہ لینے لگ جاتا ہے آنکھ کے ذریعے سے تو پھر حلال نعمت بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، حلال مزہ بھی اچھا نہیں لگتا، جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے.
اگر باہر دیکھتا رہا غیروں کو، ہر حسن کا پوسٹ مارٹم کرتا رہا، ہر لڑکی کو دیکھتا رہا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ گھر میں بیوی اچھی نہیں لگے، اس سے جھگڑا ہوگا۔ لطیفہ مشہور ہے، لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ جہاں دیکھو مرد و عورت دو کھڑے ہوئے جھگڑ رہے ہیں، سمجھو میاں بیوی ہیں، اور جہاں کھڑے ہوئے وہ آپس میں بڑی گپ شپ اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو یہ میاں بیوی نہیں، یہ اجنبی مرد و عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں جو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں مزے سے۔ یعنی جو حلال نعمت ہے وہاں پر جھگڑا ہے، اور جو حرام نعمت ہے وہاں پر ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ جب انسان حرام لذت لیتا ہے تو حلال لذت اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا لیتے ہیں، پھر حلال میں مزہ نہیں رہتا۔ اس کو سمجھ سکتے ہیں آرام سے کہ گھر میں کہا ہے بھئی آج آپ نے رات کو بریانی بنانی، بڑی مزیدار بنانی، زبردست بنانی ہے، کباب بھی بنانا ہے، شام کو آ کر کھانا اکٹھے کھائیں گے، کہہ دیا۔ مغرب کے بعد کوئی دوست مل گیا، اس کے ساتھ چلے گئے اور جا کر کسی کا سینڈوچ کھا لیا۔ وہ جو بھوک ایک انسان کو لگتی ہے وقت کے اوپر، اس بھوک کو ختم کر دیا، سینڈوچ کھا لیا، ادھر ادھر کی چیزیں کھا لی۔ گھر میں آیا تو اب وہی بریانی جو اس کو بڑی لطف اور لذت دیا کرتی تھی، اب جو اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کرنا نہیں، بس رہنے دو۔ کباب کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کی بھوک تھی اندر سے اٹھی تھی، یہ بھوک باہر ختم کر کے آ چکا ہے۔ اب گھر کے اندر وہ جو اچھی اور اعلیٰ قسم کی ڈش بھی رکھی ہوئی وہ اس کو پسند نہیں آئے۔ جو انسان اپنی نظر کی بھوک باہر غیر عورتوں پر ڈال کر ختم کر کے آ جائے تو گھر میں خوبصورت بیوی بھی اس کو پسند نہیں آئے، گھر میں اگر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اور آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس نظر کی حفاظت نہ کرنے پر۔ اور یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہے، بات یہیں تک ختم نہیں، سمجھ لیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے کیوں حکم دیا قرآن میں مرد اور عورت الگ الگ دونوں کے لیے کیوں حکم دیا؟ سمجھے بات کو، یہ وہ چیز ہے جو انسان کا ایمان ہی ختم کر دیتی، نعوذ باللہ۔ ایک وہ وقت آتا ہے انسان کو ایمان کا بھی سودا کرنا پڑے تو کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، ایسے ایسے کیس سامنے آئے کہ نظر کسی سے ٹکرا گئی اور اس سے محبت ہو گئی، چاہے وہ قادیانی کیوں نہ ہو، اس سے شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ پتہ ہے قادیانی، پتہ ہے حضور کے ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، کافر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس سے شادی کر کے اپنا ایمان بھی برباد کر رہا ہے۔ یہ نظر وہ ہے، اور بعض اوقات نعوذ باللہ کلمہ ہی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، کلمہ ہی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں، یہ بڑی اہم بات جو ارشاد فرمائی گئی، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حضرت استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب متزلوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، ایجاد میں نظر بر قدم ہو، قدم بر زمین ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلے، کیسے نکلے؟ ہر طرف تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، سامنے دیکھو، پیچھے دیکھو، ہر طرف تو عریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ہر طرف نوٹس بورڈ یا دوسرے بورڈ لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر ہر طرف عورت ہی عورت نظر آتی ہے۔ کیا کریں؟ اس کا طریقہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم میں وہ خاص انداز میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، اپنے دربار سے نکال دیا، تو اس شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں آؤں گا کہاں سے؟ دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے۔ 4 سمت کا ذکر کیا کہ یہاں سے آ کر حملہ کروں گا، لیکن 2 سمت چھوڑ دی، ایک نیچے والی ایک اوپر والی، اس کا ذکر نہیں کیا اس نے۔ اللہ نے بلوا دی، چھڑوا دی۔ اب کیا ہے؟ نظر کی حفاظت کرنی، سامنے دیکھیں گے تو بھی شیطان حملہ کرے گا، دائیں بھی شیطان کا حملہ، بائیں بھی شیطان کا حملہ، پیچھے بھی شیطان کا حملہ۔ اب نظر اوپر اٹھا کر تو چل نہیں سکتے کہ راستے میں گر جائیں گے، اب طریقہ کیا؟ نظر نیچی رکھو، اوپر والے سے رابطہ رکھو، نظر نیچی رکھو، اوپر والے سے رابطہ رکھو۔ جو نظر نیچی رکھ کر اوپر والے سے رابطہ رکھ کر چلے گا وہ پورے بازار سے بھی گزر جائے گا، لیکن خدا کی قسم ایک نظر خراب نہیں ہوگی اس کی۔ کر کے دیکھیں، اس لیے کہا نظر بر قدم ہو، نظر قدموں پر ہو، نیچی ہو، نظر بر قدم ہو، قدم پر زمین ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری۔ نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری، دل کی پونجی لٹ جائے گی ساری کی ساری، پھر کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اور آج سب سے بڑا ستیہ ناش اسی کے ذریعے ہو رہا۔
ذمہ داری ہے ہماری بھی، نوجوان نسل کی بھی، ان کو بھی سمجھائیں کہاں جا کر وہ فدا ہو رہا ہے، کن گالوں پر مر رہا ہے، کن بالوں پر مر رہا ہے۔ جس دن اس کا انتقال ہو گیا 2 دن جا کر اس کے بعد قبر پر کوئی بیٹھ کر روئے گا کیا؟ پھر جا کر قبر کھود کر دکھاؤ کہاں ہے وہ گال، کہاں ہے وہ بال جن کے اوپر مرا کرتا تھا، آج مٹی کے اندر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، فدا ہونا ہے، فدا ہونا ہے، اپنی جوانی کو قربان کرنا ہے، عاشق ہونا ہے، تو پھر اس ذات کے کیوں نہیں ہو جاتے جس نے پوری دنیا کے اندر لیلاؤں کو حسن بخشا ہے؟ وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پر فدا ہو جاؤ، اللہ پر فدا ہو جاؤ، اللہ کی محبت اپنے دل میں لے کر آ جاؤ، اپنی نظر رب پر قربان کر دو۔ جو اپنی ظاہری نظر رب پر قربان کرتا ہے، اللہ دل کے اندر حلاوت ایمانی اور اپنی محبت اور اپنا مزہ عطا فرماتے ہیں، پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ بھی ساری دنیا کی لذتوں کو ملا کر اپنے نام کے کیپسول میں رکھ کر اس کے دل میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں اتنا مزہ لگتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ اپنے دل میں اپنے مولا کو لے کر پھرتا ہے، جو سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جس نے پوری دنیا کو حسن بخشا ہے۔ اس کا اہتمام ضروری ہے، اور یہاں خواتین کو بھی یہی حکم ہے، خواتین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور زوجہ مطہرہ تشریف ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے رب کا قرآن نازل ہوا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمی کا معنی ہوتا ہے نابینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے دین کی، اور بڑے بڑے سردار تھے یہ لوگ، اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں، تو جب وہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ میں ان سرداروں کے پاس بیٹھا ہوں، تو یہ آ گئے تو یہ سردار اٹھ کر چلے جائیں گے، دین کی بات نہیں پہنچے گی، ناگوار گزرا اور منہ پھیر لیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا عبس وتولی، تیوری چڑھا لی اور منہ پھیر لیا، کیا ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا تھا، پسند نہیں آیا اللہ کو زیادہ، اس لیے کہ وہ جو قریش تھے وہاں یقین نہیں تھا فائدہ پہنچے، اور جو نابینا صحابی آئے تھے یہاں یقین تھا فائدہ پہنچے گا، تو بتلا دیا جہاں یقین ہو فائدہ پہنچنے کا اپنا رخ اس طرف کیجئے، جہاں صرف شک ہے وہاں میں کہ شاید فائدہ ہو جائے ان کو چھوڑ دیجئے اور ان کی طرف رخ کیجئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صحابی ان کا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت آیت نازل فرما دی، تو یہ اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا احتجبا من، ان سے پردہ کر لو، ان سے پردہ کر لو، تو ان نے عرض کیا کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ کیا وہ نابینا نہیں؟ وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، وہ تو اندر آ جائیں ہمیں تو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افا عمیابانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینی ہو؟ کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ لہذا تم بھی اندر چلی جاؤ، پردہ کروا دیا، جسے بتایا جا رہا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ ان سے پردہ کر لو، اور یہاں دونوں طرف وہ شخصیات ہیں، وہ ہیں جن کے دل کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، حضرات صحابہ کرام اور ادھر ازواج مطہرات، جہاں کسی قسم کا خدشہ ہی نہیں ہے، وہم ہی نہیں ہے، کسی کے کوئی غلط خیال آ سکتا ہے وہاں پر یہ حکم ہے، تو پھر ہماری عورتوں کا یہ حکم نہیں ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا، چھپ چھپ کر باہر نکل کر دیکھتی ہیں۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا، کسی نے کسی کو بھائی بنا رکھا، کسی نے کسی کو بیٹا بنا رکھا ہے، مردوں نے بھی ایسا کر رکھا، کسی خاتون کو اپنی بہن بنا رکھا ہے، کسی کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے۔ کیسے بیٹی بن گئی؟ وہ اللہ نے بنائی تھی کیا؟ وہ بہن اللہ نے بنائی؟ نہیں بنائی نا، کیسے بن گئی؟ نہیں بن سکتی، ناجائز اس کے ساتھ بیٹھنا، ناجائز اس کے پاس جا کر بات کرنا، ناجائز ہے، حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرات کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے دو صحابہ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا یہ میری زوجہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میری زوجہ ہے۔ حضرات وہ جو گزر رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں تو کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دل میں یہ خیال آئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ شیطان یہ انسان کے اندر خون کی طرح چلتا ہے. تمہارے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی پیدا نہیں ہو سکتی، وہاں بھی دور کر رہے ہیں. یا بدگمانی نہیں ہے، یقین ہے کہ کسی کو بہن بنا رکھا ہے، یقین ہے بیٹی بنا رکھا ہے، یقین ہے کسی خاتون نے کسی کو بھائی بنا رکھا ہے، یقین ہے. غلط فہمی نہیں ہے یہاں پر. کیسے بنا لیا؟ دونوں محرم نہیں ہو سکتے، ہمارے کہنے سے محرم نہیں ہو سکتے. اس سے بچنا ضروری ہے. یہ نگاہ ہے. اسی لیے عرض کیا تھا اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں. آج کل کزن کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور جب وہ عمر پہنچتی ہے تو آپس کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بربادیاں ہوتی ہیں گھروں میں. یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ کے سامنے واقعات ہوں گے، دسیوں واقعات میرے سامنے ایسے. گھروں میں جھگڑے اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ ہم نے پابندی نہیں، ہم نے کزن ہے، بچے ہی ہے، بچے ہی نہیں. اب بچے نہیں رہے، اب کچھ اور ہو گئے. اب ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے. اب موبائل پر وہ کچھ دیکھ چکے ہیں کہ وقت سے پہلے وہ بالغ ہو چکے ہیں. وقت سے پہلے ان کو وہ باتیں معلوم ہو چکی ہیں جو ایک مدت کے بعد معلوم ہوا کرتی. اس لیے ہر ایک کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا. میں اور آپ اپنے دلوں میں یہ ارادہ کریں کہ اللہ کا یہ حکم، اس حکم کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اور اس کے لیے معاون چیز کیا ہے؟ نہیں ہو رہی، رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، کام نہیں بن رہا، تو کیا کریں؟ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کا حل دیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ عطا فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو عرش کے نیچے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. اس کلمے کو جو آدمی پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے اندر یہ قوت عطا فرما دیتے ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے ساتھی عمل کرتے. بعض تو ایسی جگہوں پر دکانداری کرتے جہاں ہر طرف عورتیں ہیں، لیکن سارا دن دکانداری کرنے کے بعد بھی آتے ہیں تو دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا. کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے. جو ارادہ کر لے نا، ارادہ کر لے، اللہ محفوظ رکھتے ہیں. اگر ارادہ ہی نہیں ہے، کہا جی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس صرف نظر رب پر ہونی چاہیے، نظر اللہ پر ہونی چاہیے. یہاں تو وہ بھی ہو جاتا ہے جو سمجھتے کہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی اللہ کر کے دکھا دیتے ہیں. نظر اللہ پر، اپنے عمل پر نہیں. ہم نہیں کچھ کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر ہوگی، مانگیں گے تو بہت کچھ ہو جائے. اس لیے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. کسی کو زیادہ مسئلہ ہے 111 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، 111 مرتبہ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی ہمت عطا فرماتے گناہ سے بچنے. ارادہ کر لے بندہ، ارادہ بھی کرے، دعا بھی کرے. دعا اور دوا دونوں ساتھ ہو تو کام بن جاتا ہے. دعا اور دوا دونوں ساتھ ہو تو کام بن جاتا ہے. اور آج یہ مرض کینسر کی طرف پھیل چکا ہے. اس مرض سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یہ مرض جب انسان بچ جائے گا خود محسوس کرے گا دل میں اللہ تعالیٰ ایک خاص کیفیت پیدا فرما دے. دل کے اندر ایک لطف ہے، دل کے اندر ایک ذائقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. دل کے اندر یہ ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بہت نیک تھے. اپنے مریدین کے ساتھ وہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے. راستے کے اندر ایک گاؤں سے گزر ہوا تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو دل میں خیال آیا یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی بجائے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. بس یہ خیال آیا اور یہ اعتراض پیدا ہوا دل کے اندر. آگے چلے گئے. یہ اعتراض پیدا ہونا غلط تھا، اس لیے کہ کوئی عقل کی وجہ سے رب تک نہیں پہنچتا، رب تک اس کے فضل سے پہنچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جانی تھی. کیا آپ نے سمجھا؟ آپ عقل مند ہیں، اس کا مطلب عقل کی وجہ سے رب کو پہچانا ہے اور رب کو پہچان کر اللہ کی عبادت شروع کر دی. تمہارے اوپر ہمارا فضل ہے، اگر فضل نہ ہو تو پھر کر کے دکھاؤ عبادت. آج بھی ہم اگر مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، قرآن کی بات میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جس کو علامہ رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گھر میں گملہ لے کر آئے اور اس میں گلاب کا پھول لگایا، اور گلاب کا پھول لگانے کے بعد اس کے اندر اس کو مٹی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے اور کھاد بھی چاہیے، اور کھاد کے لیے گوبر ڈال دیا، پانی بھی ڈالا اور
اور اس کے اندر مٹی بھی تھی، ساتھ گوبر بھی ڈالا. کچھ دن بعد وہ پودا بڑا ہوا اور اس میں گلاب کا پھول پیدا ہوا اور گلاب کا پھول کھلا، اس میں سے خوشبو نکلنا شروع ہوئی. وہ جو گوبر مٹی میں بڑا تھا نا، اس نے گلاب کے پھول کو کہا میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے. اگر میں تیرے اندر نہ آتا، تیرے اندر یہ گرمی پیدا نہ ہوتی. یہ گرمی میری وجہ سے پیدا ہوئی اور تیرے اندر جو خوشبو نکل رہی وہ میری وجہ سے نکل رہی. تو گلاب کے پھول نے اس گوبر کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں. اگر تیرا کمال ہوتا میرے اندر سے خوشبو نہیں بدبو نکلتی، کہ تیرے اندر تو بدبو تھی، اگر تیری وجہ سے میرے اندر کوئی طاقت آتی تو میرے اندر بدبو نکلتی. کہا یہ تیرا کمال نہیں، میرے اللہ کا جمال ہے کہ بدبو والی چیز سے خوشبو والی چیز پیدا کرتا ہے. ہم بھی ایک گندے قطرے سے پیدا ہوئے، اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارا کمال نہیں، رب کا فضل ہے کہ وہ گندے قطرے سے ایک اچھا کام کروا رہے ہیں. اس لیے سمجھ لینا چاہیے. آگے گئے، عیسائیوں کی ایک لڑکی اپنے جانوروں کو لے کر آئی تھی اور وہ پانی پلانے کے لیے، اس پر ان بزرگ کی نظر پڑ گئی. مریدین ہیں ان کے، ایک آدمی نہیں ہے، یہ اللہ والے ہیں. یہ نظر پڑ گئی. نظر پڑتی اس کا عاشق ہو گئے، وہی بیٹھ گئے. مریدین نے کہا چلے آگے، کہا نہیں تم جاؤ، بس اب میں نہیں جا سکتا، میرا دل میں یہ عورت آ چکی. اس سے جا کر بات کی، اس نے جا کر اپنے باپ سے بات کی کہ اس طرح. اس نے کہا جب تک عیسائی نہیں ہوگے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ دین کو چھوڑ کر عیسائی ہو گئے نظر کی وجہ سے. اس لڑکی کے ساتھ رہوں گا. اس نے کہا یہ خنزیر چرانے پڑیں گے آپ کو، ہمارے خنزیر چرانے لگ گئے. جو مریدین تھے وہ اپنے شیخ کے عاشق تھے، روتے رہے اللہ کے سامنے، کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہوا. ایک دن چند لوگ گئے جا کر دیکھیں شیخ کو کس حالت میں ہے. تو جب جنگل میں پہنچے تو کہا ہم نے دیکھا کہ وہ شیخ جو عصا کے اوپر ٹیک لگا کر قرآن کی آیت سنایا کرتا تھا، آج وہ خنزیروں کو چلا رہا تھا. ہم نے پوچھا آپ قرآن کے حافظ تھے، آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ کہ کوئی آیت یاد نہیں ہے مجھے، سب بھول گئے. کوئی حدیث یاد ہے؟ حدیث یاد نہیں ہے. ایک یاد ہے جس میں فرمایا من بدل دین فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کرو. بس یہ یاد ہے مجھے اور کچھ یاد نہیں. بہت روئے اللہ کے سامنے آ کر، گڑ گڑایا. چونکہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مرتبہ سچی نیت سے آ کر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو رائے گا نہیں کرتا. یہ ان کو دکھانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے. بہرحال اللہ نے ان کی دعاؤں سے ان کو دوبارہ ہدایت عطا فرمائی. دل میں آیا، کلمہ پڑھا، غسل کیا اور دوبارہ مسلمان ہو کر چل دیے. اور پھر ارشاد فرمایا وہ جو ان لوگوں کو میں نے دیکھا تھا اور جن کو میں نے کہا تھا یہ عقل کی بنیاد پر کہ یہ لوگ عقل نہیں ہے ان کو کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اسی وقت مجھے لگا کہ میرے دل سے کوئی چیز نکل گئی اور ایمان رخصت ہو گیا تھا اس کو. ایک نظر انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے یہ معمولی چیز ہے نہیں. اس لیے اس بات کا اہمیت سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا اور دونوں میں ایسا حکم ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگر نظر کی حفاظت نہیں تو پھر شرمگاہ کی بھی نہیں. آج ضرورت اس بات کی اپنی اولاد کو موبائل دینا تو پھر نظر بھی رکھو اس پر. ان سے محبت کرو لیکن محبت بھی ایسی کرو جو عقل مندوں والی ہو. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد پر بڑا اعتماد ہے. وہ اعتماد کل کو جب ٹھیس پہنچتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. ہم سے جو پہلے لوگ تھے نا، پہلے جو بزرگ گزر گئے ہمارے آبا و اجداد، ذرا ان سے بھی پوچھ لیں. بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ذہین ہیں، وہ زیادہ ذہین ہوا کرتے تھے، وہ زیادہ سمجھدار تھے، وہ بھی اولاد سے محبت کرتے تھے. ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کا آپس میں جھگڑا ہوا. بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ بچوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، بچوں کی ضد اگر انسان پوری کرنا چاہے تو پوری نہیں کر سکتا. آپس میں جھگڑا ہوا. یہ میں عقل پر سمجھا رہا ہوں کہ والدین کو کس طرح کرنا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں پوری کر سکتا ہے. وزیر نے کہا نہیں پوری کر سکتے. ہاں عقل مند ہوگا تو پوری کر لے گا. اچھا بادشاہ نے کہا تو بچہ بن پھر بات کر. اس نے کہا اچھا بچہ بن گیا، رونے لگا. کہا کیا چاہیے؟ کہا ہاتھی چاہیے. بادشاہ تو بادشاہ، کہا لے آؤ چڑیا گھر سے ہاتھی لے آؤ. ہاتھی لا کر دے دیا کہ لے لو ہاتھی. وہ بچہ تھوڑی دیر تو ہاتھی کو دیکھتا رہا، کھیلتا رہا. پھر یہ جو وزیر تھا پھر رونے لگا. اس نے کہا اب کیا چاہیے؟ کہا سوئی چاہیے.
کہ سوئی لے کر آ جاؤ، سوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سوئی لا دی. تو ادھر بعد پھر رونے لگا. کہا اب کیا ہے؟ کہا اس ہاتھی کو اس سوئی کے ناکے میں سے گزارو. رونے لگا، چیخنے لگا. بادشاہ نے کہا بس بس تیری بات پوری ہو گئی، تو واقعہ سچا ہے، میں ہار گیا. کہا لیکن اب میں بچہ بنتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بچہ بن جا. بادشاہ بچہ بن گیا. کہا ہاتھی چاہیے. اب بادشاہ کو تو خود عقل نہیں تھی نا، اتنی سمجھداری ہوتی تو وزیر کو پھنسا سکتا تھا. اس نے کہا وزیر والی بات ہی لاؤ، دیکھتے ہیں پھر. کہا مجھے ہاتھی چاہیے. وزیر نے کہا اس کو بازار سے وہ چھوٹا ہاتھی جو کھلونا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ لا کر دے دیا. کہ یہ لو ہاتھی. کم سوئی چاہیے، وہ بڑی سوئی نکے والی بچوں کے کھلونے میں آتی ہے، وہ منگا دی. کہ اس میں سے گزارو. اس نے پکڑ کے اس میں سے گزار دی. کہ باپ اگر عقل مند ہے تو بچے کی ضد اس طرح پوری ہو سکتی ہے. اگر عقل مند نہیں ہے تو پھر خود بھی مرے گا، بچے کو بھی مارے گا. آج ہماری محبت بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسی ہے. ایسا نہیں ہے، اس کی ضد ہے ایک حد تک، تو اس کی ضد پورے کرنے کا طریقہ ہے. اس کے اندر عقل مندی چاہیے، دانش مندی چاہیے، رب سے بھی مانگنا چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ اب میں کیسے معاملہ کروں. ایسا اعتماد جو ہمارے بچوں کو راستے سے بھٹکا دے، اعتماد نہیں ہے. ہم ان کے کھلے دشمن کہ ہم نے اس کو آگ کی طرف دھکیل کر چھوڑ دیا کہ جا آگ میں جا کر کے. نہیں، ذمہ داری ہے کہ رات کو بچہ کب آ رہا ہے گھر میں، باہر کہاں رہ رہا ہے، کتنی دیر تک رہ رہا ہے، کیوں رہ رہا ہے، وجہ کیا ہے. اور یہ رات کو کمرہ بند کرنے کی اجازت نہیں. کمرہ کیوں بند ہے؟ کمرہ بند کر کے کیا کرتا ہے؟ اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے. اس کا رات کو موبائل بھی چیک ہونا چاہیے کہ موبائل رات کے اندر کہاں رہتا ہے. یہ سب چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک معاملہ نہیں بنے. یاد رکھیں آج شیطان کا حملہ زیادہ ہے، اور یہ حملے کی وجہ سے نسل ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اس کو قابو رکھنے کے لیے قرآن کے حکم پر عمل کرنا ضروری، سمجھانا چاہیے. اور جب بچوں کو سمجھاتے ہو بچوں کو سمجھ میں آتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں آتی. کیسا بھی ضدی ہو، کیسا بھی ہو، بات کرنا شروع کرے، بتانا شروع کرے، ان کے دل میں بات آئے گی. رب سے مانگنا شروع کرے. جب یہ دونوں کام ہوں گے اللہ تعالیٰ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا یاد کر لیں، یہ پڑھنی چاہیے. اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے الفاظ اتار دیے، اور اب تعالیٰ کے الفاظ بھی عجیب ہے. ایسے الفاظ ہیں، یہ مانگ لیے ہماری اولاد کے حق میں قبول ہو گئے، بس کام بن گیا. کہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے. آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی بنے گی جب وہ رب کے فرما بردار بن جائے. تو یہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے جو تدبیریں ہیں وہ تدبیر بھی اختیار کی جائے. اور جو لا حول ولا قوت الا باللہ بتایا اس کو بھی پڑھا جائے، اور ان کے ماحول کو اچھا رکھا جائے. ان کی صحبت بری غلط جگہ جا کر بیٹھتے اس سے بچایا جائے. ایسے نوجوانوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھنے سے منع کریں جو گندی فلمیں خود بھی دیکھتے دوسروں کو بھی دکھاتے، غلط جگہوں پر خود بھی جاتے دوسروں کو بھی لے کر جاتے. ایسوں سے دور رکھ کر اپنے بچوں کی جب حفاظت کریں گے اس طرح جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ایک انسان کو اس سے بڑھ کر حفاظت کرنی ہے. حفاظت ہوگی، پیار دیں گے بجائے کسی اور کی طرف جانے کے وہ گھر میں آئے. بیٹا باپ کا دوست ہونا چاہیے، بیٹی ماں کی دوست ہو. آج یہ ہم نے نکال دی ہے. آج کا زمانہ وہ نہیں کہ ڈنڈا برساؤ، غصہ دکھاؤ، گھر میں آؤ، چڑچڑے بن جاؤ، خوب سناؤ. نہیں، ایسا نہیں. محبت، پیار. بیٹا اپنے دل کی بات باپ کو کرے، آ کر سنو تحمل سے. کر رہا ہے، بڑی غنیمت ہے، کر رہا ہے، اچھا سمجھو اس کو اپنے سینے سے لگا کہ بیٹا تو نے مجھے آ کر بات بتائی، کسی اور کو نہیں بتائی تو نے اپنے دل کی بات. پیار دو اس کو، کل کو بھی آ کر بتائیں. پھر اس کو سیکھو کہ اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے اس کو سمجھانا ہے، کیسے اس کو لے کر چلنا ہے. اس کے دل کی بات لو، ایسے بچیوں کی دل کی بات لے. ایسا نہیں کہ اپنے دل میں کچھ پکاتی رہے اور کل وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں، ہماری نوجوان نسل، ہماری اولاد کے دل میں بھی اپنی عشق محبت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
یا الہ العالمین یا رب الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما دے. یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی نظروں کو جہاں نیچا رکھنا ہے نیچا رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہماری سرحدوں کی اور ہمارے دارالحکومت دل کی بھی حفاظت فرما دے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما دے. انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں غلطی ہو جائے یا اللہ فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنا گناہوں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے یا اللہ اتنا ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان فاصلہ کر دیجیے. یا اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نہ ملے. یا اللہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے. مولا نیکی کے خوب مواقع عطا فرما دے. نیکی کے خوب مواقع عطا فرما اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ شکر کے مواقع بھی زیادہ عطا فرما. یا اللہ شکر کے مواقع بھی زیادہ عطا فرما. اپنی شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. ہر تکلیف پریشانی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما. دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے والدین بیوی بچوں بہن بھائیوں دوستوں احباب تمام رشتے داروں اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. تمام مسلمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما دیجیے. جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دیجیے. ہمارے گھروں میں یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر یا اللہ ایک پاکیزہ ماحول بنا دیجیے. مولا کریم دلوں کے خیالات کو پاک بنا دیجیے. نوجوان نسل کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین اے الراحمین یا ذی الجلال والاکرام عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفة اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا. اللهم الہمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا. مولا کریم جتنے ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین فرانس کے صدر نے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے گستاخانہ بات کی ہے یا اللہ یا الہ العالمین یا اللہ درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما دیجیے. اس پر مسلط فرما کر اس کو تباہ و برباد فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا کھانا پینا ہر ایک کام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. کسی کو محروم نہ فرما. جتنے یہ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ آپ کی رضا کے لیے سب مولا کریم آپ کی رضا مقصود کوئی اور مقصود نہیں ہے. میرے بھی دل میں ساتھیوں کے دل میں اخلاص پیدا فرما کر ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے. اسی پر جنت کا فیصلہ فرما دیجیے. اسی پر جنت کا فیصلہ فرما دیجیے. قبر کے عذاب سے بچا کر یا اللہ حشر کی ہولناکیوں سے بچا کر محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما کر جنت میں دخول اول نصیب فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وسلم. ہمارے چینل اصلاحی بیان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.